پھر اچانک میری نظر اس آیت پر پڑی اور بڑی غور و فکر کے بعد مجھے اس کا اصل مطلب سمجھ میں آیا۔ اب آیت پر غور کریں۔ فرمائے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں اور ہدایت گمراہی سے صاف طور پر علیحدہ کر دی گئی ہے۔ ایک ہوتا ہے چیرنا، پھاڑنا، اس چیرنے پھاڑنے سے کچھ ذرات ایک دوسرے میں مکس ہو جاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے علیحدہ کرنا، جیسے کہ آپ کینچی سے کاغذ کو کاٹتے ہیں، علیحدہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہدایت صاف طور پر گمراہی سے علیحدہ کر دی گئی ہے۔ بس جو بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور ایمان لائے اللہ پر، تو اس نے ایسی مضبوط رسی پکڑ لی جو کبھی نہ ٹوٹنے والی ہے، اور اللہ تو سب جانتا ہے اور اللہ سب سنتا ہے۔ یہ پوری آیت کا مفہوم تھا، اور اس میں 2 پوائنٹ ہے، نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1 لا اکراہ فی الدین، کہ دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں۔ اگر آپ کا فار ایگزامپل کسی سے دینی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو ادب سے اپنی رائے اس کے سامنے پیش کریں، نہ کہ یہ ہو کہ اگر جس نے میری رائے مانی وہ صحیح ہے اور جس نے نہیں مانی وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ کا اختلاف ہو گیا ہے تو ادب سے اپنی رائے پیش کریں۔ منظور کرنا یا نہ کرنا وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ منظور کرے یا نہ کرے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر جملے کسے جاتے ہیں، ایک دوسرے پر فتوے لگائے جاتے ہیں، اور پھر اس صورت میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور کامل دین کی، نبی کی کامل شریعت کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ اب اس کا مخرج کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ کوئی نبی نہیں ہے اور نہ ہی ڈائریکٹ اللہ سے آپ کے اوپر صحیفے نازل ہوتے ہیں، تو آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ اگر تو آپ سچے ہیں تو اللہ پر اور خود پر یقین رکھیں اور کہیں کہ میں سچا ہوں، اور پھر اگلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے، لیکن اس کے اوپر الزام نہیں لگانا، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا۔ پھر دوسری بات، دوسرا پوائنٹ جو اس صورت میں آیا، اس آیت میں آیا ہے، وہ یہ ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پھاڑنا، چیرنا اور علیحدہ کرنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تو ادھر الفاظ علیحدگی کا استعمال کیا گیا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت صاف طور پر علیحدہ کر دی گئی ہے۔ اب واقعہ کیا ہوگا کہ جسے ہدایت کی تلاش ہے، کیونکہ ہدایت صاف طور پر علیحدہ ہے، تو اسی وجہ سے وہ جس کو مانے خوشی سے قبول کرے، لیکن جو اس کے مخالف ہے اس کو غلط نہ کہے اور نہ ہی اس پر کفر کے فتوے لگائے۔ تو میرے نظریے میں یہ اس آیت کا بہترین خلاصہ ہے۔ باقی آپ علماء کرام سے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن میرے نظریے میں اس آیت کو سمجھنے کے بعد اور اس طریقہ کار پہ عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز فرقہ واریت کی جو نفرت ہمارے اندر پیدا ہے نا، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور فرقہ واریت کی نفرت ختم ہونے کے بعد یکسانیت کی محبت پیدا ہوگی ہمارے اندر۔ علم کے تقاضے سے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میتھ کا سوال کسی جونیئر نے ایک پورے پیج پہ کیا، اور وہی سوال سینئر کو دیا گیا، وہ اس نے شارٹ کٹ یوز کر کے آدھے پیج پہ کر دیا۔ جواب دونوں کا صحیح ہے، لیکن طریقہ کار الگ الگ ہے۔ وہ سینئر جو تھا اس نے شارٹ کٹ استعمال کیا، اور جو جونیئر تھا وہ تھوڑا ڈیپ میں چلا گیا۔